طالبان نے ایک بہت بڑے تعمیری منصوبے سے دنیا کو حیران کر دیا ہے، جو صرف عمارتوں کی تعمیر سے آگے بڑھ کر پانی، توانائی اور وسیع پوشیدہ معدنی دولت جیسے اہم وسائل پر کنٹرول کو بھی شامل کرتا ہے۔ چین بھی ان وسائل کو نشانہ بنا رہا ہے۔ طالبان کے منصوبے میں سے ایک ایشیا میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اور چین اسی وقت افغانستان میں $60 بلین مالیت کی ایک بڑی راہداری کو وسعت دے رہا ہے، جو اہم اسٹریٹجک پیش رفت کا اشارہ ہے۔ شمالی افغانستان میں کوس ٹیبہ نہر منصوبہ ایک بہت بڑی بنیادی ڈھانچے کی کوشش ہے، جس میں 115 ملی میٹر چوڑی نہر شامل ہے، جسے دریا کے 20% پانی کو صحرائی میدانوں کی طرف موڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے گی تو توقع ہے کہ 5,50,000 ہیکٹر زرعی زمین کو سیراب کرے گی، جس سے افغانستان کی کاشت کے قابل زمین میں 1/3 اضافہ ہوگا اور ممکنہ طور پر ملک غذائی طور پر خود کفیل ہو جائے گا۔ تقریباً 60,000 مزدور مشکل علاقوں سے نہر کی تعمیر کے لیے بھاری مشینری کو مسلسل چلا رہے ہیں۔ اس منصوبے کی کل تخمینہ لاگت $684 ملین ہے، جس میں طالبان کی طرف سے مزید $100 ملین کی سرمایہ کاری کی گئی ہے، جو کچھ تنازعات کے باوجود قوم کی معیشت کو فروغ دینے کے لیے ایک مضبوط عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان علاقائی آبی وسائل پر اپنا غلبہ قائم کر رہا ہے، جس سے ازبکستان اور ترکمانستان جیسے پڑوسی ممالک میں تشویش پیدا ہو رہی ہے، جو اپنی زراعت کے لیے اسی دریا پر انحصار کرتے ہیں۔ طالبان ایران کے ساتھ سفارتی کشیدگی کے باوجود متعدد ڈیم، جن میں کوس ٹیپہ نہر اور بخش آباد ڈیم شامل ہے، تعمیر کر رہے ہیں۔ ان منصوبوں کا مقصد پانی کے کنٹرول کو یقینی بنانا، توانائی پر انحصار کم کرنے کے لیے ہائیڈرو الیکٹرک بجلی پیدا کرنا، زرعی آبپاشی کی حمایت کرنا اور خطے میں افغانستان کی گفت و شنید کی پوزیشن کو مضبوط کرنا ہے۔ طالبان نے مشترکہ آبی وسائل پر انحصار کرنے والے بہاؤ کے ممالک پر اثر رسوخ حاصل کر لیا ہے۔ وہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں بدعنوانی کو کم کرنے میں حیرت انگیز طور پر مؤثر رہے ہیں، جو امداد میں اربوں روپے کی خرد برد کے لیے جانی جانے والی سابقہ امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت کے برعکس ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ طالبان ملک کو بہتر بنانے کے لیے منصوبوں کو مکمل کر رہے ہیں اور وسائل کو مؤثر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ طالبان اپنی پرانی دارالحکومت کو دوبارہ زندہ کرنے اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کابل نیو سٹی نامی ایک بڑی شہری ترقیاتی منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ منصوبہ 722 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جو موجودہ کابل کے حجم کا تقریباً 1.5 گنا ہے، اور اس کا مقصد گنجان آبادی کو کم کرنے کے لیے 1.1 سے 3 ملین لوگوں کو رہائش فراہم کرنے والی 250,000 رہائشی یونٹس کی تعمیر ہے۔ فیز 1 کو 206 سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں 42,000 یونٹس کے ساتھ گولڈن سٹی اور اہم سرمایہ کاری اور رہائشی صلاحیت کے ساتھ اور پارسل 2.6 منصوبے شامل ہیں۔ رہائش گاہوں کے علاوہ اس منصوبے میں یونیورسٹیز، کلینک، شاپنگ سینٹرز، ہریالی کی جگہیں اور اسکول، ہاسپٹلز اور یوٹیلیٹی جیسے پروجیکٹس شامل ہیں۔ 2 مراحل میں 30 سال سے زائد عرصے میں منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ یہ ترقی تجارتی، زرعی اور تفریحی زونز کی خصوصیت رکھے گی، ممکنہ طور پر ایشیا کی سب سے بڑی منصوبہ بند شہروں میں سے ایک بن جائے گا اور افغانستان کے شہری ماحول کو بنیادی طور پر تبدیل کر دے گا۔ چین، پاکستان اور طالبان کے درمیان مئی 2025 میں دستخط کیے گئے ایک 100 فریقی معاہدے کے ذریعے چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کو وسعت دی جا رہی ہے۔ یہ $60 بلین کا منصوبہ راہداری کو افغانستان تک پھیلاتا ہے، جو چین کے سنکیانگ صوبے کو پاکستان اور افغانستان سے جوڑتا ہے۔ اس راہداری کا مقصد چین کو وسطی ایشیائی منڈیوں اور افغانستان کے بھرپور معدنی وسائل تک براہ راست رسائی فراہم کرنا ہے۔ ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ $4.8 بلین 573 کلومیٹر طویل ریلوے ہے، جو ازبکستان کو افغانستان کے راستے پاکستان سے جوڑتی ہے، جس سے ٹرانزٹ وقت 35 سے کم ہو کر 4 ڈیز رہ جاتا ہے۔ تعمیر کا آغاز 2025 میں ہونے والا ہے اور اس میں مشکل علاقے سے گزرتے ہوئے 300 سے زائد پل اور 5 بڑی سرنگیں تعمیر کرنا شامل ہوگا۔ مزید برآں، افغانستان کو ایران سے جوڑنے والی CF ہراز ریلوے 2023 میں آپریشنل ہو گئی، جس سے کارگو کی ترسیل میں آسانی ہوئی اور افغانستان کو ایرانی بندرگاہوں اور عالمی شپنگ نیٹ ورکس تک رسائی حاصل ہوئی۔ سیاسی چیلنجز کے باوجود افغانستان کی تصویراتی جغرافیہ اہم رکھتی ہے، جیسا کہ ٹاپی پائپ لائن جیسے منصوبے میں ظاہر ہوتا ہے، جو تقریباً 20 سال پہلے شروع کیا گیا تھا لیکن ابھی تک منصوبہ بندی میں رکا ہوا ہے۔ ٹاپی کا مقصد $33 بلین
مرکب میٹر گیس کی نقل و حمل کرنا ہے جو ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت کو جوڑتی ہے۔ ستمبر 2024 میں طالبان نے غیر متوقع طور پر ایک 10 بلین قدرتی گیس پائپ لائن منصوبے کے افغانستان کے حصے کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی، جو غیر مستحکم علاقوں سے گزرتے ہوئے 1821 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ترکمانستان کے حکام کے ساتھ تقریبات کے بعد سرکاری طور پر دوبارہ آغاز کا اعلان کیا۔ یہ پائپ لائن افغانستان کے لیے سالانہ تقریباً $1 بلین پیدا کر سکتی ہے اور ہزاروں ملازمتیں پیدا کر سکتی ہے، جو توانائی کی آزادی اور علاقائی اثر و رسوخ کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اصل ٹاپی منصوبے پر 9/11 سے پہلے 1998 میں طالبان کے ساتھ بات چیت کی گئی تھی، اور اب طالبان 25 سال بعد اس کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کاسا 1000 منصوبہ $1.2 بلین مالیت کا بجلی کی ترسیل کا اقدام ہے، جس کا مقصد قرقیزستان، تاجکستان سے افغانستان کے ذریعے پاکستان تک صاف ہائیڈرو الیکٹرک بجلی پہنچانا ہے۔ وسطی ایشیا کے پہاڑی علاقے وافر ہائیڈرو الیکٹرک توانائی پیدا کرتے ہیں، لیکن زیادہ بجلی والے ممالک کی آبادی کم ہے، جبکہ افغانستان اور پاکستان کو اپنے شہروں اور صنعتوں کے لیے بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کا سامنا ہے۔ یہ منصوبہ افغانستان کے استعمال کے لیے 300 میگا واٹ اور پاکستان کو 1000 میگا واٹ بجلی منتقل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، جو تقریباً 10 لاکھ گھروں کو بجلی فراہم کرے گا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے طالبان حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم نہ کرنے کے باوجود 2024 میں اس منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے کی منظوری دی، ایک خصوصی مالیاتی انتظام کو نافذ کرتے ہوئے یہ یقینی بنایا کہ ادائیگیاں طالبان کے ذریعے نہ ہوں۔ طالبان فی الحال مالی بہاؤ کو کنٹرول کیے بغیر افغانستان میں بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں سے معاشی طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ افغانستان کا جغرافیائی مقام فائدہ مند رہتا ہے، لیکن حقیقی موقع اس کی وسیع غیر استعمال شدہ معدنی دولت میں مضمر ہے، جس میں لیتھیم، تانبا اور نایاب زمینی عناصر شامل ہیں۔ طالبان اب ان وسائل کے استحصال کے لیے فعال طور پر کام کر رہے ہیں، جس کی مثال تانبے کی کان سے ملتی ہے، جہاں چین نے طالبان کی سیکیورٹی کے تحت 2024 میں آپریشن دوبارہ شروع کیا۔ انہوں نے کان کی سرگرمیوں پر سختی سے ٹیکس لگایا، جس سے اہم آمدنی 2022 میں $1.54 بلین پیدا ہوئی، جسے پھر مزید بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں دوبارہ لگایا جا رہا ہے، جو ایک خود کفیل اقتصادی سرکل پیدا کر رہا ہے۔ سلانگ سرنگ، جو 1964 میں سطح سمندر سے 11,000 فٹ کی بلندی پر تعمیر کی تھی، شمالی اور جنوبی افغانستان کو جوڑنے والی ایک اہم لیکن خطرناک کڑی ہے۔ عالمی سطح پر سب سے خطرناک سڑکوں میں سے ایک کے طور پر جانی جاتی ہے۔ یہ بغیر پکی سڑکوں کے حصوں، خراب وینٹیلیشن سے زہریلی دھند اور برفانی تودے کے گرنے کے خطرات کا شکار ہے۔ اصل میں روزانہ 2000 گاڑیوں کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی، یہ اب 9000 تک کو سنبھالتی ہے، جس سے شدید حادثات ہوتے ہیں، جن میں 1982 میں سڑک کا سب سے مہلک حادثہ شامل ہے، جس میں 2700 تک لوگ ہلاک ہوئے۔ دسمبر 2023 میں طالبان نے سرنگ کی مکمل تعمیر نو کا اعلان کیا، $100 ملین کی سرمایہ کاری کی، جو افغانستان کے سالانہ ٹیکس ریونیو کا تقریباً 1/4 ہے، جو بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کے لیے ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے، جو افغانستان کی معیشت اور علاقائی حیثیت پر نمایاں طور پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔